اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم سورۃ الاحزاب الدرس الرابع جیم اس کا آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کریں گے، ساتھ ہی اس کے جو وضاحت ہے وہ بھی پیش کرتی جاؤں گی۔ آیات ہیں 21 تا 27 اور صفحہ نمبر 32۔ صفحہ نمبر 32 سارے بچوں نے نکال لیا؟ ٹھیک، شاباش۔ چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لقد تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اسوۃ راستہ، حسنۃ اچھا۔ یہاں فی رسول اللہ میں مراد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، بے شک پیغمبر کی پیروی میں تمہارے لیے بہترین راستہ ہے۔ لمن لیے، من اس شخص کے لیے، کانا ہے، یرجو امید رکھتا، اللہ کی، والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ اور ذکر کرتا ہے جو اللہ کا، کثیرن کثرت سے زیادہ۔ یعنی تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہو۔ تو یہاں سب سے پہلی آیت جو اس کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کچھ بھی ہے، یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے عمدہ نمونہ لینا چاہے تو اس کے لیے میسر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ کو کئی ہندو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے۔ آپ کو کیمبرج اور آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ملے گا۔ تو یہ کس لیے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، اور شخصیت تمام دنیا کی شخصیتوں کا اگر ہم موازنہ پیش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فہرست ہیں، یعنی کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور خاص طور پہ کن کے لیے ہے وہ فرمایا جا رہا ہے، لمن اس شخص کے لیے کہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی۔ یہاں اللہ سے مراد ہے کہ جب اسے پتہ ہے کہ وہ دنیا میں آیا ہے، اس نے واپس جانا ہے، اسے بھیجنے والا بھی اللہ ہے، اور آخرت میں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اسے واپس بلانے والا بھی اللہ ہے۔ یعنی کہ ہر معنوں میں، ہر طریقے سے انسان اس چیز کی امید رکھتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہی نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا ہے، اللہ ہی نے اس کے تمام حساب کو چکانا ہے۔ دوسری بات جس پر اسے امید ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ یوم آخرت پر، یعنی آخرت کے دن کے منعقد ہونے پر، جس کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا، اور قرآن مجید بھی آخری 10 سپاروں میں آپ یقین کریں کھول کھول کر دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے انعقاد کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے القاریات مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کبھی کیا فرماتا ہے الحاقۃ ما الحاقۃ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حق کا کیا ہے۔ یعنی کہ ہر صورت میں ہمیں آخرت پر ایمان رکھنا ہے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے یقیناً اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، اور جو دنیا میں ان کا انکار کرے گا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تیسری ذکر جو جس بات کا کیا وہ کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کے منعقد ہونے کی
امید رکھتا ہے اور وہ اللہ کا کثرت سے صبح و شام ذکر کرتا ہے. ایسا شخص اگر ان خوبیوں سے مزین ہوگا تو ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہوگا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کن کن لوگوں کے لیے نمونہ ہے. ایک سپاہی کی زندگی دیکھ لیں, ایک جرنیل کی زندگی دیکھ لیں, ایک باپ کی زندگی دیکھ لیں, ایک بیٹے کی زندگی دیکھ لیں, ایک شوہر کی زندگی دیکھ لیں. ہر 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 شکل میں خوبصورت زندگی کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں اکثر حوالے میں انہی کا ذکر کرتی ہوں, مولانا پیر کرم شاہ صاحب کا ذکر کرتی ہوں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ نہیں. کن کے لیے نمونہ ہیں؟ ان نیک بختوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی, روز محشر میں دوبارہ زندہ ہونے کی امید رکھتے ہیں, اور جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. چلے میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو شاید آپ کے لیے نیا ہوگا سناتی چلی جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمراہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام, آپ کو پتہ ہے نا, زیادہ تر کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ تندور میں روٹی بنا رہی تھی, تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ایک روٹی لگا دیں کہ کل کہیں کچھ ایسا ہو کہ مرد حضرات کہیں کہ ہم روٹی نہیں بنا سکتے, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا, تو آپ ایک روٹی لگا دیں تاکہ مرد جو ہیں وہ کل کو اس چیز کا بہانہ نہ بنائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں روٹی بنا بھی دوں گا تو اس پہ پھول نہ پڑیں گے, کیونکہ میرے ہاتھ جس کو چھو جاتے ہیں اس کو آگ چھو نہیں سکتی. پک جائے گی لیکن اس پر وہ پھول جو آگ کے ہیں وہ نہ بن پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح پیڑا بنایا اور روٹی جو ہے لگائی, لیکن وہ اسی طرح ہی یعنی کہ پک ضرور گئی لیکن اس پر پھول نہ بنے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نمونہ. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آتے, کھانا خود نکالتے, خود کھاتے, برتن صاف کر کے اسے رکھ دیتے, اور اسی طرح کبھی تنگ نہ کیا کہ ازواج میں سے کوئی سو رہا ہے تو اسے اٹھایا جائے, اسے بھیجا تنگ کیا جائے, جی اٹھو میرے لیے پانی لاؤ, اٹھو میرے لیے کھانا لے کر آؤ. یعنی گھر میں کیا ہے, مصیبت آ گئی ہے کہ جی ایک خاوند صاحب تشریف لائے ہیں, یا بھائی آیا ہے, یا باپ آیا ہے. ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اگر انہیں کوئی کسی قسم کا کام ہوتا تو خود کرتے. ایک مرتبہ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار فرما رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو دروازہ کیا ہے انہیں بند ملتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, صبح ہوتی ہے تو رات اسی طرح گزر جاتی ہے. صبح ہوتی ہے تو ایک طرف دروازے کی کو کور کیے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں ٹیک لگائے ہوئے, اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. صبح ہوتی ہے, دروازہ کھلتا ہے تو دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے محبت, اور یہ ہوتا ہے بہترین سلوک جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور ایک حدیث آپ کو اور سناتی چلی جاؤں. اصل میں یہ ٹاپک ایسا ہے بیٹا کہ ہم بولتے چلے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ختم نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر کام خود کرتے اور اس کو خود انجام تک پہنچاتے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کیا ہر انسان کے لیے, اور کسی طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تنگ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان تمام لوگوں کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو کہ ان کی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہو. جس نے ان کی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھانا وہ دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت ہی ان کو ملے گی. چلے ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, وَلَمَّا اور جب رَأَى دیکھا, الْمُؤْمِنُونَ مومنوں نے, الْأَحْزَابَ لشکروں کو, گروہوں کو,
کہ جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا، یعنی اس لشکر کو جو مختلف گروہوں سے سجا ہوا تھا، 12,000 یا 10,000 کی تعداد میں ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا لشکر جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آیا، جب مسلمانوں نے ان کو دیکھا، قالو تو وہ بولے، ہاذا یہ ماں وہی ہے، ماں وعدنا اللہ جو وعدہ کیا تھا اللہ نے ہم سے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، یعنی کہ جو مسلمان تھے، جو مومن تھے حقیقی طور پر، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے ان لشکروں کو دیکھ کر فرمایا یہ تو وہی گروہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ اور سچ کر دکھایا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، وما زادہم اور نہیں زادہم مگر، وما اور نہیں زادہم بڑا ہم ان کا، الا مگر ایماناً ایمان، و تسلیماً اور تسلیمات یعنی سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کرنا، یعنی کہ جب انہوں نے ان گروہوں کو دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ تو وہی بڑے بڑے گروہ ہیں کہ جن کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ کل کو اگر بہت بڑے گروہ بھی تمہارے سامنے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمہارا مطیع کر دے گا، ان کو بھی تمہارے تابع کر دے گا۔ تو انہیں جب یہ دیکھے، تو جب یہ لشکر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور اس سے کیا ہوا، اس سے ان کا ایمان اور تسلیمات یعنی اطاعت مزید بڑھ گئی۔ وما زادہ اور نہیں بڑھا ہم ان کا، الا مگر کیا بڑھا کہ اس سے ان کا حوصلہ بھی بڑھا اور ساتھ ہی ایماناً ان کا ایمان بھی پختہ ہوا، و تسلیمہ اور ساتھ ہی ان کی اطاعت میں بھی اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی مزید ٹھان لی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو اس آیت کی اچھی طرح سے، کہ جب انہوں نے گروہوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی گروہ ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا کہا سچ ثابت ہوا، اور اس طرح ان کے ایمان اور تسلیمات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ آگے آیت نمبر اگلی پہ چلتے ہیں۔ من المؤمنین مومنوں میں سے، رجال وہ بھی آدمی ہیں، یہ رجل کی جمع ہے رجال، رجال وہ بھی آدمی ہیں، صدقو جنہوں نے سچ کر دکھایا، ماں جو عہد اللہ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ اس پر، یعنی انہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا وہ انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے وعدوں کو سچا کر پائے، انہوں اپنے وعدوں کو پورا کر پائے۔ فمنہم پس ان میں سے، من وہ شخص بھی ہے، قدا جس نے پورا کر لیا، نہبہ اپنی نظر کو، یہ نظر نون زوئیں والا نہیں ہے، نون زال ریزر، ٹھیک ہے، نون زال ریزر نظر کا مطلب ہوتا ہے منت، یا کوئی ہم کسی سے کوئی منت مانگ لیتے ہیں یا فریاد یا کوئی ایسی چیز طے کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، تو مسلمان جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اس بات کی قسم کھا لی، انہوں نے یہ وعدہ کر لیا اللہ اور اس کے رسول سے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کریں گے۔ نظر ان کی کیا تھی کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اس کو پورا کر دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال میں بھی میں ابھی آپ کو ایک صحابی کی زندگی کے بارے میں یا ان کی شہادت کے بارے میں بتاتی ہوں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیسے۔ من المومنین مومنوں میں سے، رجال وہ بھی آدمی ہیں، صدقو سچ کر دکھایا، ما عہد اللہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، علیہ اس پر، فمنہم پس ان میں سے، من وہ شخص بھی ہے، قدا جس نے پورا کر لیا، نہبہ اپنی نظر کو، ومنہم اور ان میں سے وہ بھی ہیں، من ینتظر کہ جو ابھی منتظر ہیں کہ کب وہ نظر ہماری قبول ہو یا ہم اس کو کر پائیں، وما بدلوا اور نہیں وہ بدلے، تبدیلاً کچھ بھی تبدیلی، یعنی انہوں نے اپنے اس ارادے میں کچھ بھی ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں کی۔ اب یہاں پہ قدا کا مطلب ہے پورا کرنا، ٹھیک ہے، نہبہ کو اگر ہم معنی میں لیں، نظر کے معنی میں لیں تو یہ منت کا پورا کرنا ہے۔ دوسری صورت میں
جو اہل عرب ہیں وہ نہبا کا ایک معنی موت کی صورت میں بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہبا کا مطلب ہے موت. موت بھی کیا ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے اللہ نے، اس کے بعد جب موت آ لیتی ہے تو ہم اتنا ہی وعدہ جو اللہ سے کیا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق وہ پورا کر لیتے ہیں اور یوں اپنی زندگی ختم کر کے چلے جاتے ہیں. دوسرا جو اس میں معنی آ رہا ہے وہ میں ینتظرو، اور وہ بھی ہے جو کہ ابھی انتظار میں ہیں. وہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں، یہ نہبہ مطلب سے مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے، نہبہ کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے. جبکہ وَمَن يَنْتَظِرُ، اور جو انتظار میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غازی بن کر زندہ سلامت میدانوں سے یا میدان جنگ سے واپس گھروں کو آ گئے، لیکن ان کے دلوں میں ابھی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں اگر دوبارہ کافروں سے ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے، ہم ان سے مقابلہ کریں تو ہمیں دوبارہ شہادت کا مرتبہ مل جائے. کیونکہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ انہیں شہادت تمام دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہی محبوب ہے. مسلمان کیا کرتا ہے؟ یا تو جان کا نذرانہ دینا پسند کرتا ہے یا پھر فتح کے ساتھ واپس لوٹنا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے شعر میں ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یعنی کہ جو مومن ہے اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مقصد اس کی زندگی کا کیا ہے؟ صرف اور صرف شہادت. اس شہادت میں کا اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اسے لڑائی میں مال غنیمت ملے یا اسے لڑائی میں بڑی بڑی سلطنتیں ملیں، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف شہادت حاصل کرنا ہے. چلیں یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غزوہ احد میں تھے تو کیسے کفار نے مڑ کر حملہ کیا، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی بہت خطرہ تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے بازوؤں کے ذریعے اپنے گٹھے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان میں رکھا اور اپنی خون بہائے اپنی جانیں قربان کر دی. ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ ان پر کوئی ضرب نہ لگے، اور اسی سلسلے میں انہیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کا موقع مل گیا، اور یوں وہ شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں یہ گواہی دی اور دعا فرمائی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بارگاہ خداوندی میں قیامت تک شہید ہیں. یعنی حضرت مصعب بن عمیر قیامت تک شہید ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرتے ہیں. ایک اور صحابی تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی غزوہ احد کی بات ہے. اس میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حفاظت کی، اور کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا، یہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اتنے زخم کھائے تھے کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے. ان کے بارے میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ روئے زمین پر چلتے پھرتے ایسے آدمی کو جس نے اپنی نظر پوری کر دی ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ حضرت کن کو دیکھ لے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے چلتے پھرتی ان کی زندگی بتا رہی ہے. ان کی جسم کا یہ ہاتھ کٹا ہوا یا جو شل ہوا ہے یہ آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اسی نظر کو شہادت کا مرتبہ چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غازی بنا کر واپس بھیج دیا. لیکن یہ ایک زندہ اپنی اس چیز کی علامت ہے. اب قیس بن حازم نے انہی کے بارے میں فرمایا، یعنی طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں، کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ شل دیکھا. جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسی ہاتھ کے ذریعے کافروں سے محفوظ رکھا تھا. ہاتھ اتنا زخمی ہوا کہ شل ہو گیا، یعنی کہ وہ کام کرنے کے بالکل قابل نہ رہا، شل ہو گیا، اس کے بعد بھی بے جان ہی رہا. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے بازو کو پیچھے ہٹانا پسند نہ کیا. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نظر کو قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کیا ہوا کہ کسی طور بھی، اور کچھ ان میں وہ لوگ ہیں
کہ جو غازی بن کر واپس آئے اور ان کا ارادے اسی طرح پختہ ہیں، عزم اسی طرح ان کے بلند ہیں کہ ہم اپنے یا تو میدان جنگ میں جا کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائیں گے یا پھر غازی بن کر واپس لوٹیں گے، بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کر میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ میرا خیال ہے آج میں نے کافی بول دیا، اور میں آج تھوڑے جوش اور جذبے میں بھی آئی ہوئی ہوں، تو آپ لوگوں کو میری اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ کی بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے ان کی زندگی ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ میں اوپر آپ کو ایک وہ آیت میں بتانے لگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں۔ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہم سب سے کہیں زیادہ اچھے تھے۔ ہم انسان ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمدہ نمونہ ہے جس میں غلطی گنجائش نشتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی غلطی اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق جو ہے اسے ختم کیے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔